امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے پر مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کے مقصد سے بظاہر آخری لمحات کی مشاورت جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کے روز سوشل میڈیا پر کہا کہ انہوں نے مذاکرات میں شامل ممالک کے رہنماؤں سے فون پر بات کی ہے۔ ان میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، ترکی اور ثالث پاکستان شامل تھے۔ دونوں اطراف کے ذرائع ابلاغ کے ادارے مفاہمت کی یادداشت کے مندرجات کی رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس دستاویز پر لبنان سمیت تمام محاذوں پر لڑائی ختم کرنے اور ایرانی خام تیل اور دیگر برآمدات پر سے پابندیاں عارضی طور پر ہٹانے کی شقیں شامل ہیں، جبکہ بات چیت جاری ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی بحری ناکہ بندی اور آبنائے ہرمز سے متعلق مسائل کے لیے 30 دن مخصوص کیے جائیں گے۔ جوہری معاملے پر مذاکرات کے لیے اس کے متوازی 60 دن مختص کیے جائیں گے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے امریکہ اور ثالثی کرنے والے ممالک کے حکام کے حوالے سے کہا ہے کہ ٹرمپ ایک ایسے معاہدے کو قبول کرنے کے قریب ہیں جس سے واشنگٹن اور تہران کو حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے 30 دن کا وقت ملے گا۔ عہدیداروں نے یہ بھی کہا کہ اگر ضروری ہوا تو اس مدت میں 1 ماہ کی توسیع کی جا سکتی ہے۔ نیوز ویب سائٹ آکسیوس نے امریکی عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن اور تہران مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کریں گے جو 60 دن تک کے لیے ہوگی۔ اطلاعات کے مطابق عہدیدار نے کہا کہ آبنائے ہرمز اس مدت کے دوران بغیر کسی محصول کے کھلی رہے گی۔ اس کے عوض امریکہ ایرانی بندرگاہوں پر سے اپنی ناکہ بندی ختم کرے گا اور تہران کو آزادانہ طور پر تیل فروخت کرنے کی اجازت دینے کے لیے پابندیوں میں کچھ چھوٹ دے گا۔ لیکن تسنیم نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ اگر یادداشت پر دستخط ہو جائیں تب بھی ایران آبنائے ہرمز پر کنٹرول جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ذرائع ابلاغ ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں مختلف خبریں دے رہے ہیں۔ آکسیس کے مطابق یادداشت کے مسودے میں کہا گیا ہے کہ تہران کبھی بھی جوہری ہتھیار رکھنے کی کوشش نہیں کرے گا اور یورینیم کی افزودگی کو روکنے اور انتہائی افزودہ یورینیم کے لیے اپنے ذخائر کو سنبھالنے کے طریقے پر بات چیت کرے گا۔ لیکن تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ ہے کہ ایران نے اپنے جوہری پروگرام کے حوالے سے کسی قسم کے اقدامات کو قبول نہیں کیا۔ نیوز ایجنسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران منجمد اثاثوں کو جاری کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ روس کی طرف سے یوکرین کے خلاف بڑے پیمانے پر کیے جانے والے حملے میں کیف اور دیگر مقامات پر 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے حملے کی مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ روسی افواج نے اوریشنگ کا استعمال کیا جو ان کا جدید ترین درمیانی فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے۔ یوکرین کی فضائیہ نے اعلان کیا کہ یہ حملہ اتوار کی صبح تک کیا گیا۔ حکام نے اطلاع دی ہے کہ دارالحکومت کیف میں 2 افراد ہلاک اور 78 زخمی ہوئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 افراد دارالحکومت کے گرد واقع کیف خطے میں۔ زیلنسکی نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام پوسٹ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ روس نے دارالحکومت سے 80 کلومیٹر جنوب میں کیف خطے کے ایک قصبے کی جانب اوریشنگ داغا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ روس کے اس جدید ترین میزائل کو روکنا مشکل ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت کی توقعات پر ٹوکیو کا کلیدی معیاری اشاریہ پیر کو پہلی بار 65,000 کی بلندی تک جا پہنچا۔ کلیدی نکے اشاریہ 225 کا بند بھاؤ جمعے کے اختتام کے مقابلے میں کچھ دیر کے لیے 2,000 پوائنٹس یا 3.2% بڑھا۔ 65,000 سے متجاوز اضافہ کسی ایک روز کے دوران پہلی بار ہوا ہے۔ کاروباری دن کے آغاز کے ساتھ ہی خاص طور پر سیمی کنڈکٹر سے متعلقہ حصص کے خریداری آرڈر شروع ہو گئے۔ یہ اضافہ جمعے کے روز وال اسٹریٹ میں ہوئی تیزی کے بعد ہوا ہے۔
خام تیل کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی ہے۔ خام تیل کے مستقبل کے سودوں کا کلیدی اشاریہ WTI اتوار کے روز نیو یارک میں ایک موقع پر $91 فی بیرل کی حد تک گر گیا، جو گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں تقریباً 5% کی کمی ہے۔ نکے اشاریہ کا بند بھاؤ 65,158 رہا، جو جمعے کے مقابلے میں تقریباً 3% زیادہ اور نیا بلند ترین بند بھاؤ ہے۔ اطلاعات کے مطابق 24 مئی کو پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایک مسافر ٹرین پر حملہ ہوا جس سے بھاری جانی نقصان ہوا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اس حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ 25 مئی کو منعقدہ یومیہ پریس کانفرنس میں چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ نینگ نے اس حوالے سے کہا کہ چین اس دہشت گردانہ حملے کی سخت مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے جاں بحق افراد کے لیے تعزیت اور زخمیوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ چین ہر قسم کی دہشت گردی کی سخت مخالفت کرتا ہے اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جدوجہد میں مضبوط حمایت جاری رکھے گا تاکہ سماجی اتحاد اور استحکام کو قائم اور عوام کی سلامتی کا تحفظ کیا جا سکے۔ ترجمان نے کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تیار ہے اور خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کرتا رہے گا۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ نینگ نے 25 تاریخ کو یومیہ پریس کانفرنس میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ چین کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ مسائل کے حل کا صحیح راستہ بات چیت اور مذاکرات ہیں، طاقت کا استعمال کسی مسئلے کا حل نہیں۔ ترجمان نے کہا کہ جب بات چیت کے دروازے کھلے ہیں تو انہیں دوبارہ بند نہیں ہونا چاہیے، صورتحال کو پرامن رکھنے کے رجحان کو مستحکم کرنا چاہیے، سیاسی حل کی سمت پر قائم رہنا چاہیے، بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے تمام فریقوں کی تشویش کا حل نکالنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جلد از جلد بحری راستہ دوبارہ کھولنا چاہیے اور بین الاقوامی برادری کی آواز پر مثبت جواب دینا چاہیے، عالمی صنعتی اور سپلائی چین کے استحکام کو مشترکہ طور پر برقرار رکھنا چاہیے، دیرپا اور مکمل طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے اور مشرق وسطیٰ کے حالات کو جلد امن اور استحکام کی جانب لانا چاہیے۔ کہ اسرائیل کی جانب سے لبنان کے جنوبی علاقے نبطیہ کے قصبے سرغربیہ پر حملے میں 11 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مزید کہا گیا کہ رواں سال 2 مارچ سے اسرائیل کی جانب سے لبنان کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں میں اب تک 3,151 افراد جاں بحق جبکہ 9,571 زخمی ہو چکے ہیں۔ ادھر 24 مئی کو متحدہ عرب امارات، اردن، ترکیہ، مصر، انڈونیشیا، پاکستان، سعودی عرب اور قطر کے وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر ایتا ماربن گوئر کے طرز عمل کی شدید مذمت کی۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ غزہ جانے والے بحری قافلے کے افراد کے ساتھ اسرائیلی حراست کے دوران اختیار کیا گیا رویہ بھیانک، توہین آمیز اور ناقابل قبول تھا۔ اس وقت میں موجود ہوں کوئٹہ کے چمن پھاٹک کے علاقے میں، جہاں اتوار کی صبح شٹل ٹرین کے اوپر زوردار دھماکہ ہوا جس کی گونج پورے شہر میں سنی گئی۔ صوبائی حکومت کے رپورٹ کے مطابق اس میں 14 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہوئے تھے۔ یہ شٹل ٹرین کوئٹہ کینٹ سے روانہ ہو کر کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کی جانب جا رہی تھی، جہاں اسے جعفر ایکسپریس کے ساتھ منسلک ہونا تھا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھی جعفر ایکسپریس کو متعدد بار حملوں کا نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ دھماکے کے نتیجے میں نہ صرف ٹرین کی 2 بوگیاں بری طرح تباہ ہو گئیں بلکہ ارد گرد موجود عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ کئی عمارتوں اور دکانوں کے شیشے ٹوٹ گئے جبکہ دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ جائے وقوع کے قریب کھڑی درجنوں گاڑیاں آگ کی لپیٹ میں آ کر مکمل طور پر جل گئیں اور اب وہاں صرف جلی ہوئی گاڑیوں کا ملبہ باقی رہ گیا ہے۔ شہر میں پہلے ہی سیکیورٹی ہائی الرٹ اور دفعہ 144 نافذ تھی، تاہم اس واقعے کے بعد سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ اہم سرکاری عمارتوں، ریلوی تنصیبات اور حساس مقامات پر اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے، جبکہ شہر بھر میں نگرانی کا عمل بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ دھماکے کے فوراً بعد علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ گھر میں سوئے ہوئے تھے، صبح 8:15 بجے کا ٹائم تھا تو دھماکہ ہوا تو ایسا شدید ہوا کہ قیامت صغریٰ ہم نے دیکھی، اور جب باہر نکلے تو بچوں کو ہم نے پہلے نکالا، ان کو اسپتال پہنچایا، پھر ہم یہاں ریسکیو کیا، یہاں آگ تھی، یہاں بلڈنگ میں پھر آگ لگ پڑی، تو بڑے برے حالات تھے، بہت زوردار دھماکہ تھی، کافی کیجویلٹیز ہوئی۔ یعنی شاہدین کے مطابق لوگ گھبراہٹ میں اپنے گھروں سے باہر نکل آئے،
जबकि हर तरफ धुआं और मिट्टी के बादल दिखाई दे रहे थे। हम सोए हुए थे और धमाका हुआ है, बिल्कुल आवाज़ बख्ता होकर उठे तो पूरा घर मट्टी मट्टी था, पूरे घर के शीशे तबाह थे, पूरे घर की खिड़कियां दरवाजे टूट चुके हैं, बिल्कुल आवाज़ बख्ता इस टाइम हम हुए हैं। जब घर से मैं बाहर निकला हूँ तो सारा मट्टी मट्टी थी, सारी गाड़ियों को आग लगी थी। मेरी अपनी गाड़ियाँ जो 2 गाड़ियाँ नीचे खड़ी हुई थी वो भी जो है ना तबाह हो गई हैं, बिल्कुल गर्क हो गई हैं। दुकान भी ज़द में आ गई, दुकान में सारा सामान तबाह हो गया। ये प्लाजा आप देख सकते हैं, कल रात में सौदा लाया था कि 15-20 लाख का सामान था, मुकम्मल तबाह। इमदादी टीमें और रेस्क्यू एहलकार फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए। जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल और कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल किया गया है। शहर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तिब्बी अमला मुसलसल जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम कर रहा है। वाक़े के एक रोज़ बाद भी जय वक़ुआ पर तबाही के आसार वाज़े तौर पर मौजूद हैं। जली हुई गाड़ियाँ, तबाहशुदा इमारतें और बिखरा हुआ मलबा इस हमले की शिद्दत और इसके इंसानी असरात की अक्कासी कर रहे हैं, जिसने दर्जनों ख़ानदानों को मुतासिर किया है।